حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا اللہ مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرا ایک نیک بندہ ہے بستی میں، اس کا گھر کھٹکھٹاؤ، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ کہمش بن حسن اس کا نام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آ، اے نبی میرے گھر تشریف لائیے۔ فرمایا نہیں جلدی ہے، اللہ نے بھیجا ہے، سواری کا انتظام کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسے بادل کی طرف اشارہ کیا، بادل کے نیچے۔ فرمایا موسیٰ سواری آ گئی ہے، آپ تشریف رکھیے، جہاں جانا چاہتے ہیں سیکنڈوں میں پہنچ جائیں گے۔ بڑے حیران ہوئے، اے کہمش تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ ہر چیز اللہ نے تمہارے تابع کر دی۔ فرمایا موسیٰ اور تو کوئی عمل کوئی نہیں، بندہ گناہگار ہوں، لیکن ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ ماں نے ایک دن ہاتھ اٹھا دیے، رو کر دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے نے کبھی میری بات نہیں موڑی، تجھے ماں کی عزت کی قسم تو بھی میرے بیٹے کی بات نہ موڑنا۔ کہتی ماں نے جس دن سے، فرمایا ماں نے جس دن سے مجھے دعا دی ہے، بادل کو بلاتا ہوں اپنے سارے کام کر لیتا ہوں۔ ماں کی شان بڑی ہے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ اور باپ کی شان بھی بڑی ہے۔ فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ ایک فلاسفر نے لکھا، اس نے کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ باپ کے قدموں میں ایک وہ جوتی ہے جو گھسی پٹی جوتی ہے، جو گھسا کر اپنے بچوں کی ہڈیوں میں اپنے پسینے بہا کر بچوں کی ہڈیوں میں خوراک ڈالتی ہے۔ ماں کے قدموں میں تو جنت ہے، باپ کے قدموں میں ایک گھسی ہوئی جوتی ہے۔ میں جب یہ گھسی ہوئی جوتی دیکھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں باپ تیری عظمت کو سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے۔ باپ کے قدموں میں وہ گھسی ہوئی جوتی کی عزت کرو جو جوتیاں گھساتا ہے تمہارے لیے۔ تم اتنے سے تھے، چھوٹے سے تھے، تمہاری ہڈیوں میں خوراک ڈالنے کے لیے اپنی ہڈیاں گھولتا ہے، سخت گرمی میں اینٹیں اٹھا کر روزی روٹی کرتا ہے۔ فرمایا باپ کے قدموں میں ایک گھسی ہوئی جوتی ہے، اس جوتی کی بھی بڑی عظمت ہے۔ اور باپ کی شان کتنی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ یاد کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک جوان شخص تھا، بیٹا جوان ہو گیا، افسر بن گیا، کمانے شمانے لگا۔ باپ بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، چارپائی پہ پڑ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن وہ بیٹا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی شکایت لے کر آ۔ شکایت لے کر آ؟ کیا شکایت؟ اے اللہ کے نبی جو کماتا ہوں والد استعمال کر لیتا، پوچھتا بھی نہیں، بتاتا بھی نہیں۔ اچھا، فرمایا جاؤ اس والد کو بلا۔ ایک بندہ بھیجا گیا، بلاوا گیا، باپ کو بلانے کی۔ ایک بندہ گیا، جب پیغام ملا باپ بڑا حیران ہوا، میرے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میری شکایت لگا دی۔ بڑے بوجھل دلوں سے اٹھا، بوجھل دل کے ساتھ اٹھا، اپنی پگڑی پہنی، امامہ پہنا، گھر سے نکلنے لگا تو اس نے چند اشعار کہے، شعر، اشعار عربی میں موجود ہے، روایت میں میرے پاس موجود ہے۔ چند اشعار کہے، وہ عربی میں ہیں، میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس کی تشریح سنا دیتا ہوں۔ منہ میں شعر پڑھنے لگا، وہ عربی کے اشعار ہے۔ مطلب کچھ اس طرح تھا کہ اے بیٹا تو نے کیا ظلم کیا، نبی کی بارگاہ میں اپنے والد کی شکایت لگا دی۔ تجھے وہ دن یاد نہیں کہ جب تو بچہ تھا، ضعیف تھا، میں طاقتور تھا، میں قوی تھا، میں جوان تھا، تو چل نہیں سکتا تھا، میں تجھے چلاتا تھا، تو کھا نہیں سکتا تھا، میں لقمہ تیرے منہ میں ڈالتا تھا، تو کہتا تھا ابا گھوڑا بن جا، میں گھنٹہ گھنٹہ گھوڑا بن جاتا تھا، تو کہتا تھا ابا اٹھنا نہیں، تیرے کاندھوں پر سوار ہوں، میں گھنٹہ گھنٹہ تجھے کاندھوں پر سوار رکھتا تھا، تو میری گود میں پیشاب کرتا تھا، میرے ماتھے پر کبھی وقت نہیں آیا۔ اور بیٹا آج میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، تو طاقتور ہے، اور تو نے میرا حال یہ کیا۔ جب میں طاقتور تھا میں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، آج تو طاقتور ہے تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ شعر کہتے ہوئے وہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور جا کر کہو کہ محبوب بابا جی کو کچھ کہنا نہیں، پہلے شعر سننے ہیں، پہلے اشعار سننے ہیں، یہ جو منہ میں باتیں کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب بابا جی حاضر ہوئے، آقا غلطی ہو گئی، فرمایا نا
پہلے شعر سنا. اللہ اکبر. جب اشعار شروع کیے میرے آقا رونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور داڑھی بھیگ گئی. کھڑے ہو کر اتنے جلال میں تھے کہ اس جوان شخص کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انتا و مالکا لی ابیکا. فرمایا اے جوان بندے تو بھی، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے. سن لے، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے. تیری کوئی اوقات نہیں تیری جائیداد کی، تیری افسریوں کی اور تیرے کمانے کی کوئی اوقات نہیں. یہ سب کچھ تیرے والد کا ہے، تو فارغ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے جب یہ روایت پڑھی حضور کا اتنا جلال دیکھا میں حیران ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی، ماں باپ کبھی نہیں ملیں گے، کسی بازار سے نہیں ملیں گے.